ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، بہت بڑا لمحہ ہے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت، عظیم ترین داعی، بہت بڑے مناظر اور خاص طور پر تقابل ادیان کے بہت بڑے ایکسپرٹ اور یعنی اپنے مقابل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں لوگوں سے نہ صرف بات کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں بلکہ انہیں شکست دینے کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ ٹریول کر چکے ہیں اسلام کی خاطر، مناظروں کی خاطر۔ عالمی سطح پر کوئی اسلامک عالمی داعی کا فیم رکھنے کی کوئی شخصیت اور محبوب ترین ہونے کی شخصیت کوئی دعوے دار ہو سکتی ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے اور گورنمنٹ نے انہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ وہ گیسٹ ہیں، ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے اناؤنس ہو چکی ہیں اعلانات بھی، لیکن اس موقع پر ڈاکٹر صاحب بعض لوگ بہت چھوٹی سطح کی باتیں، بہت نچلی سطح کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب وہ لوگ جن کو ہم لبرل سیکولر لوگ کہتے ہیں، ان میں ایتھیسٹ بھی آ جاتے ہیں اس کیٹیگری میں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو وہ ایک طرف دلیل کی بات کرتے ہیں، لاجک کی بات کرتے ہیں، منطق کی بات کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا تو ریکارڈ ہی دلیل اور لاجک کا ہے۔ تو ایسے موقع پر ان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے خلاف کسی مہم کا آغاز کرنا، سوشل میڈیا پر ایسی بات کرنا، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، خاص طور پر جبکہ ہم میزبان ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں؟ علمی شخصیات جو کوئی بھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ پبلک فگر بھی ہوں، تو وہ پوری قوم کا اجتماعی اثاثہ ہوتی ہیں، بے شک، پوری ملت کا اجتماعی اثاثہ ہوتی ہے۔ واہ، اختلاف، نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کسی کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی ایسی شخصیت ہو، اور شخصیت بھی وہ ہو جو امت مسلمہ کا مقدمہ لڑ رہی ہو واہ، غیروں کے خلاف، سبحان اللہ، اور اس نے جہاں کہیں بھی مقدمہ لڑا ہو وہ ملت اسلامیہ کا مقدمہ لڑا ہو، تو گویا وہ پوری ملت اسلامیہ کے وکیل ہیں۔ بے شک، انہوں نے ہندو دھرم کے خلاف مقدمہ لڑا، عیسائیت کے خلاف مقدمہ لڑا، یہودیت کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہر مذہب کے خلاف انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عبور دیا ہے کہ نہ صرف قرآن حکیم پر اور حدیث کے اوپر عبور ہے، بلکہ جو اپنے مخالف کی کتابوں کے جو ہیں وہ صفحات کے صفحات ان کو ازبر ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ریفرنس دے کے پورے ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ ہے کہ ان کے ہاتھ پر یا ان کی دعوت سے متاثر ہو کر کم و بیش 11 لاکھ لوگ مسلمان، یعنی ڈاکٹر صاحب یہ وہ ہیں جو کسی فگر میں آ گئے ہیں، جو فگر رپورٹ میں ہو آ گئے، چکے ہیں، نہ جانے اور کتنے ہوں گے۔ اچھا، اس ساری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح کی پرسنالٹیز، ویسے ہی علمی شخصیات دیگر، میں کہتا ہوں ہماری آپس میں جو بھی مسلکی اختلاف ہو، اس اختلاف کے باوجود جو دوسرے مسلک کی علمی شخصیات ہیں ان کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کے علم کا احترام، ان کے علم کا احترام کرنا چاہیے، اور احترام کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ کسی کا رد کر سکتے ہیں اور دلائل کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ علمی حد تک رہنا علمی حد تک رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی کو کہنا کہ اس کی بات نہ سنیں، اس کے خلاف جو ہے نا اس کو آنے نہ دیں، اس کو جانے نہ دیں، اس کو یہ نہ کریں، اس کو یہ ہم چیلنج کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ تو آپ کے ساتھ مسلکی مقدمہ لڑ ہی نہیں رہے، وہ تو آپ کا اسلام کا مقدمہ، وہ تو اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ان کا تو مقدمہ ہے اسلام کا مقدمہ، اور وہ اسلام کے مقدمے کے اوپر پورے زبردست وکیل کی طرح کھڑے ہیں۔ لہٰذا چاہیے تو یہ کہ پوری ملت اسلامیہ ان کی شکر گزار ہو اور ان کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہو کہ آپ ہمارے وکیل ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہم اپنے مسلکی جھگڑوں میں اور آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جتنے بھی آپس کے اختلافات ہیں، ان کو جب اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرتا ہوا نظر آئے گا، پھر کبھی بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں، جہاں تک پاکستان کے اندر اس مہم کا تعلق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر مہم ہے بھی نہیں۔ اوورآل پاکستان میں الحمدللہ قبولیت ہے اور ان کی مقبولیت، بالکل، اور ان کے آنے کو لوگ اچھی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہیں، اور سب لوگ عمومی طور پر یعنی من حیث المجموع جو ہے وہ ویلکمنگ ہیں لوگ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت تھوڑا ایک یعنی کہہ لیجئے عنصر ہے معاشرے کے اندر جن کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے، انہوں نے چند پوسٹیں کر دی ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ حامیوں نے، ڈاکٹر صاحب کے حامیوں نے ان پوسٹوں کو اتنا پروپیگیٹ کیا ہے کہ جناب فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، تو اس پروپیگیشن سے ایسے لگتا ہے شاید یہ کہ بہت بڑی ایک مخالفت ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑی مخالفت نہیں ہو رہی۔ چھوٹا سا طبقہ
جو مسلکی طور پر اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کی مخالفت ضرور کر رہا ہے، یا پھر لبرلز ہیں، اور لبرلز جو ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے یہ جو 98% مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس میں مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ مسلمان کہہ کے پھر لبرلز کہتے ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، بہت تھوڑے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے رہیں، وہ اپنے ہمیشہ سے اسلام کے خلاف وہ اپنی کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں، ان کو اسلام اچھا نہیں لگتا، ان کو اسلام والے اچھے نہیں لگتے، ان کو اسلام کا مقدمہ لڑتے ہوئے لوگ اچھے نہیں لگتے، ان کو اسلام کے مجمع اچھے نہیں لگتے، ان کو اسلام کی گیدرنگ اچھی نہیں لگتی، اسلام کے اسکالر اچھے نہیں لگتے، دلیل اچھی نہیں لگتی جو وہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور خود کہتے یہ ہیں کہ ہم دلیل کی بات کرتے ہیں۔ بھئی دلیل کی بات کرتے ہیں تو پھر آئیں، آپ میدان میں آئیں۔ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ کا تو اعلان یہ ہے کہ آئیں اور میرے سے بات کریں، میرے سے پوچھیں، دلیل دیں، دلیل لیں، میرے ساتھ ڈائلاگ کریں، اور اوپن جو ہے وہ مائک رکھے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پہ جو مجمع ہونے ہیں، ہر جگہ پہ ہر شخص کو موقع ہوگا کہ اگر کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھوائے اور جا کے دلیل کے ساتھ بات کرے۔ اور ہم سب جتنے لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، اور دیکھیں پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو بلایا ہے تو ہمارا تو قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم میزبان ہیں، اور وہ مہمان ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ہر طرح سے اختلافات ہوں بھی تو بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔